تم ہی پٹو گے، تم ہی پٹو گے۔ تم جو یہ بار بار ہمیں دکھا رہے ہو نا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ کتو، افغانستان میں تمہیں مار پڑی، ٹیکنالوجی سے تم لیس تھے، تمہیں منہ کی کھانی پڑی، تم رات کو دم دبا کے بھاگے، تم اس طرح بھاگو گے۔ تم فلسطین پہ ظلم کر رہے ہو، تم کشمیر پہ ظلم کر رہے ہو، تم چیچنیا بوسنیا پہ ظلم کر رہے ہو، ایک دن تم وہاں سے بھی دم دبا کے بھاگو گے۔ اوے ابھی تو ہمارے پاکستان کے ہیرو تمہارے مقابلے میں نہیں آئے، اگر تمہارے مقابلے میں آئے نا تو تم اپنے گھر سے بھی، اپنے مرچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگو گے۔ ہمارے پاس دو ایسی طاقتیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں، کلمے کی طاقت کفار کے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد ایٹمی طاقت، سب سے اچھا ایٹم بم، اور گریٹر پاکستان کا منصوبہ انشاءاللہ سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان مستحکم ہو رہا ہے، پاکستان انشاءاللہ معیشت کے طور پہ بھی آگے آئے گا۔ ریاست مدینہ کے بعد واحد ایسی ریاست جو کلمے کے نام پہ بنی، جو اسلامی طور طریقوں کو اپنانے اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام لے جانے والی ریاست بنی، اس کا نام پاکستان ہے، جو 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آئی۔ اور آج کا جو دن ہے 14 اگست، یہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ تو اس خوشی کے دن پہ میں تمام مسلمانوں کو، پوری امت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی پوری امت کو پاکستان کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان واحد ایسا مسلم ملک ہے جو دو پاورز رکھتا ہے، ایک کلمے کی طاقت اور دوسری ایٹمی طاقت۔ اسی وجہ سے پاکستان عالم کفر کی نظروں میں کھٹکتا رہا، اور اس کے خلاف سٹارٹنگ دن سے ہی اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ جو کفار ہیں یہ سب مل کے، یہ امت واحد بن چکے ہیں، یہ سب مل کے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار کر رہے ہیں، اور یہ استعمال کس کو کر رہے ہیں؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ریڈ کیلف کی موجودگی میں تقسیم ہند کا اعلان ہوا کہ تقسیم ہند کا اعلان ہوگا، اور ان کی جو گراؤنڈ حقائق ہیں، جو سرحدی ان کے حقائق ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے گا، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ تاریخ ہم نہیں پڑھتے، ہم جو ہے نا جب 14 اگست آتا ہے تو باجے لے کے ادھر ادھر گھومتے ہیں، اپنے جو موٹر سائیکلز ہیں یا گاڑیاں ہیں ان کے سلنسر کھول لیتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر 14 اگست قریب آ رہا ہے تو 10 دن پہلے بکیں لیں، آپ بکس لے کے پڑھیں کہ یار کیا ہوا تھا، ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا۔ یہ جو ملٹی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو تاریخ سے دور کر رہا ہے، اپنی تاریخ سے دور کر رہا ہے کہ نوجوانوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا تھا۔ اور میرے دوستو، کیوں نہیں سمجھ رہے تم بات کو؟ یہ آزادی ایسے نہیں ملی، یہ آزادی ایسے نہیں ملی، اس کے پیچھے ہماری ماؤں بہنوں کے سواگ اجڑے، ان کی عزت پامال ہوئی، عورتوں نے اپنے خود پیٹوں میں خنجر مارے اور اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ریڈ کیلف کی سربراہی میں جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو کیا ہوا تھا پتہ آپ کو؟ تاریخ نہیں پڑھی آپ نے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی، جب یہ میں نے بات دیکھی، تاریخ کے اوراق کو پلٹا، تو مجھے پتہ چلا کہ ریڈ کیلف کی سربراہی میں جو اعلان ہوا تھا تقسیم ہند کا، اس میں قادیانیوں نے بہت بڑی سازش کی۔ ظفر اللہ خان جو مسلم لیگ کا ممبر تھا، اس کو قادیانیوں نے مسلم لیگ میں انٹر کیا۔ اس نے ایک قرارداد رکھی کہ تقسیم ہند جو ہے یہ تحصیلی بنیاد پہ ہو، لیکن مسلم لیگ کا جو اپنا موقف تھا وہ تھا کہ جو تقسیم ہو، جو ہند کی تقسیم ہو، وہ ضلعی بنیادوں پہ ہو۔ لیکن اس نے یہ سازش کی، اور اس سازش کا جو نقصان ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ یہ نقصان ہوا کہ ایک طرف تو ہم سے ضلع گرداسپور پورا چلا گیا۔ اگر وہ ضلعی طور پہ اس کی تقسیم ہوتی تو وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی اور وہ پاکستان سے ایریا ملتا۔ اور گرداسپور کے جانے سے نقصان یہ ہوا کہ جو کشمیر ہے، کشمیر میں ایکسیس مل گئی انڈیا کو، چونکہ گرداسپور انڈیا میں شامل ہو گیا، ہندوستان میں شامل ہو گیا، تو راستے مل گئے۔ اب جو ہے کشمیر بھی چلا گیا، اور کشمیر میں بربریت بھی ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے۔ اور ظفر اللہ خان نے جو کام کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر اللہ کی ہدایت پہ کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟
اور اب بھی موجودہ دور میں بھی جو قادیانی ہیں یہ اس تحریک کو چلا رہے ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں۔ الفضل جو اخبار ہے اس میں ظفر اللہ خان نے خود جو ہے ایک بیان دیا، اور اس میں اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تقسیم ہند ہو، اور میں ابھی بھی خواہش مند ہوں، ان کی یہ خواہش ہے قادیانیوں کی کہ دوبارہ پاکستان اور انڈیا یہ جو برصغیر میں تھے یہ جس طرح تقسیم سے پہلے تھے اس طرح مل جاتے۔ تو یہ جو قادیانی ہیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی نسل کے لیے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے تو آپ اس کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں سے آج یہ آزادی کے موقع پہ یہی ایک التماس ہے میری، اور ان کے سامنے میرا یہی پیغام ہے کہ بھائی اپنے دشمن کو پہچانیں کہ آپ کا دشمن کون ہے، ایک۔ اور دوسری جو سازش ہو رہی ہے عالمی طور پہ، ایک تو قادیانی سازش کر رہے ہیں نا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حقوق نہیں مل رہے پاکستان میں۔ جو دھوکے باز ہوں، جو فراڈی ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، انہوں نے فراڈ کیا ہے، فراڈ کیا انہوں نے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ غلام احمد قادیانی کو، اس ذلیل کو نبی مانتے ہیں، اور ان کا جو موجودہ خلیفہ ہے وہ جا کے امریکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں یہ۔ اور یہ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے گزشتہ 2 سال کی بات ہے، ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے جا کے میٹنگز کی اور سلامتی کونسل میں جا کے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت نوجوانوں ایک بات کو سمجھو، ہمارے پاس 2 طاقتیں ہیں، ایک کلمے کی طاقت، ایک ایٹمی طاقت، ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کلمے کی جو طاقت ہے وہ علماء کے پاس ہے، وہ اس میدان کو علماء نے سنبھالا ہوا ہے، اور جو ایٹمی طاقت ہے اس کو ہماری افواج نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو اس وقت سازش یہ کی جا رہی ہے کہ ان 2 طاقتوں کو آپس میں لڑایا جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کی مہربانی سے۔ ہمارے پاس 2 ایسی طاقتیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں، کلمے کی طاقت کفار کے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد ایٹمی طاقت، سب سے اچھا ایٹم بم پاکستان کے پاس جو کسی کے پاس نہیں ہے، جو آج تک کوئی بنا نہیں سکا۔ اس کے محافظ افواج پاکستان، اور جو ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں ان کے محافظ ہمارے علماء، اور ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ دلیل سے، نہ علم سے، نہ طاقت سے، اور ہماری افواج کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بہترین، ہماری سب سے بہترین ایجنسی ISI، جو دنیا کی سب سے ایک ٹاپ 1 ایجنسی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، یہ ISI والے، یہ جو آرمی والے ہیں، جو ہمارے آفیسر ہیں، یہ رات کو سوتے نہیں، یہ رات کو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ دوستو ایسے ہی نہیں مل جاتی اتنی بڑی یہ جو پوسٹیں ملی ہیں، اتنی بڑی جو کامیابیاں ملتی ہیں ان کو، یہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور اس لیے میری بات سمجھیں، ہمیشہ علماء اور افواج یہ آپس میں اتحاد رکھیں، آپس میں محبت رکھیں، اور جو ان کے درمیان لڑائی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو ابھار کے بڑا کرتا ہے، وہ لعنتی منحوس، وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کو سنبھالے، اور کسی قسم کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہماری افواج ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ آپس میں اتحاد رکھیں، یہ بہت بڑی طاقتیں، جب تک یہ آپس میں متحد رہیں عالم کفر ان سے دم دبا کے بھاگتا رہا۔ اور جب ہم عالم کفر کو موقع دیتے ہیں، جب ہم علماء اور مشائخ اور جو افواج آپس میں جب انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، جب اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو موقع ملتا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا۔ ایک نوجوانوں یاد رکھنا، کسی عالم کی، کسی بھی مذہبی فرقے کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات اگر آپ کو ملے، اس کو فارورڈ آگے نہ کریں۔ دوسری بات، افواج کے خلاف جو بھی بھونکے، جو بھی بات کرے، اس بات کو آگے فارورڈ نہ کریں، بلکہ اس کو کمنٹ کریں کہ آپ ایک وائلنس کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو کمنٹ کریں۔ اور دوسری بات، قادیانیوں کو پہچان کے رکھو۔ قادیانی جس بھی محکمے میں، میری یہ التماس ہے حکومت پاکستان سے اور تمام اسلامی ممالک سے کہ قادیانی جس بھی محکمے میں آپ کو ملے اس کو فوری وہاں سے نکالیں۔ یہ بہت بڑے سازشی ہیں، اور یہ سازشیوں کے تحت محکموں میں آتے ہیں اور پھر محکموں کو تباہ کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ تم باجے مارو، تم باجے پٹاخے پھوڑو، بلکہ تم اپنے دشمنوں کو سمجھو اور تاریخ پاکستان کو پڑھو۔ اور مسلمان، پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے اللہ پاک نے مسلمان کو بنایا ہے۔
یہ صرف محدود نہ رکھو اپنے بارڈرز کو کہ صرف پاکستان، جس طرح گریٹر اسرائیل کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہے، ہمارا بھی منصوبہ ہونا چاہیے کہ ہم گریٹر پاکستان بنائیں۔ انشاءاللہ ہم گریٹر پاکستان بنائیں گے۔ وہ اسرائیلی کتوں، ہم تمہیں آج بتانا چاہتے ہیں اس آزادی کے موقع پہ کہ گریٹر پاکستان بنے گا اور پوری دنیا میں انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا اور یہ اسلامی ریاست بن کے رہے گی۔ پوری دنیا کو ہم نے انشاءاللہ اسلامی ریاست بنانا ہے۔ تم بھونکتے رہو، تم سازشیں کرتے رہو، انشاءاللہ 74 سالوں میں پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑا، آگے بھی نہیں پڑے گا۔ تم ہی پٹو گے، تم ہی پٹو گے۔ تم جو یہ بار بار ہمیں دکھا رہے ہو نا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ کتو، افغانستان میں تمہیں مار پڑی، ٹیکنالوجی سے تم لیس تھے، تمہیں منہ کی کھانی پڑی، تم رات کو دم دبا کے بھاگے، تم اس طرح بھاگو گے۔ تم فلسطین پہ ظلم کر رہے ہو، تم کشمیر پہ ظلم کر رہے ہو، تم چیچنیا بوسنیا پہ ظلم کر رہے ہو، ایک دن تم وہاں سے بھی دم دبا کے بھاگو گے۔ اوئے ابھی تو ہمارے پاکستان کے ہیرو تمہارے مقابلے میں نہیں آئے، اگر تمہارے مقابلے میں آئے نا تو تم اپنے گھر سے بھی اپنے مرچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگو گے۔ 14 اگست کے موقع پہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ جو تم میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہو نا، تو اس آنکھ کو کسی اور طرف موڑ لو، ورنہ یہ آنکھیں تمہاری ہم جو ہے نا نوچ دیں گے، یہ تمہاری آنکھیں دیکھنے کی قابل بھی نہیں رہیں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو پاکستان کو؟ تم کیا سمجھتے ہو پاکستان کی طاقت کو؟ تم کیا سمجھتے ہو پاکستان کے علماء کو؟ تم کیا سمجھتے ہو پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی ایٹم کو؟ میں کہتا ہوں کہ تمہاری دھجیاں اڑا دیں گے۔ اور گریٹر پاکستان کا منصوبہ انشاءاللہ سامنے آ رہا ہے، پاکستان مستحکم ہو رہا ہے، پاکستان انشاءاللہ معیشت کے طور پہ بھی آگے آئے گا۔ تم نے سیاست کی تھی کہ تم پاکستان کو معیشت میں اتنا نیچے کر دو گے کہ یہ تمہارے گھٹنوں پہ آ جائے گا۔ ہمارے حکمران پاکستان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، پاکستان کے قرضے اتر رہے ہیں، پاکستان خود سٹیبل ہو رہا ہے معاشی طور پہ، اور انشاءاللہ مستحکم ہو کے تمہارا مقابلہ کرے گا۔ جس طرح تمہیں افغانستان سے جوتیاں پڑی، روس کو پڑی، امریکہ کو پڑی، اور فلسطین میں اسرائیل کو پڑ رہی ہیں جوتیاں، انشاءاللہ اس طرح بھارت کو بھی کشمیر میں پڑ رہی ہیں۔ بھارت میں کشمیری ان کے آگے جھکے نہیں، اپنی گردنیں کٹائیں، قربانیاں دی۔ یہی قربانیاں دے کے ہم نے جانوں کا نذرانہ دے کے، ہمارے والدین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی، آج ہمارے تک یہ احسانیاں آئی۔ آج ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، اپنی مساجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی اذانیں دیتے ہیں، اپنی عیدگاہوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ او نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو کس طرح بھلا سکتے ہو؟ تم اپنے دشمنوں کو پہچان کے رکھو، اپنے خون کو ہمیشہ گرما کے رکھو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن۔ ہمیشہ 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 اپنی تاریخ کو یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو میں ایک پیغام دے کے جاتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو لازمی یاد رکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قربانی کو یاد رکھیں۔